کیا کعبہ میں کعبہ کی بقا مانگی نہیں گئی؟ عمر مانگا تو باطل کی قضا مانگی نہیں گئی۔ کروڑوں اٹھے ہاتھ ازل سے بیت اللہ میں، مگر اس سے بڑھ کر کعبہ میں دعا مانگی نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذی الحج کے مہینے کی آج 28 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی آمد اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یکم محرم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد حیدر سسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے، اسی نسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بلا تاخیر و تمہید میں اپنی بات پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے، میں قربان جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت اور شان اور تائید فرشوں پہ مصطفیٰ کرتے ہیں تو عرشوں پہ خدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ جب میں نے بیان شروع کرنا ہے 2-4 بندے ہوں گے تو تمہید کے اندر ہی مجمع نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے پھاٹک بند تھا، پھر یہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے، تو وہ گھومتے گھماتے ماشاءاللہ ٹائم وہ ہو گیا کہ آپ کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ وہ آپ کے آنے کا ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان اور مقام، میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو دعائے مصطفیٰ ہیں اور انتخاب خدا ہیں۔ دعائے مصطفیٰ ہیں اور انتخاب، اللہ اکبر۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے سند ہیں، میرے اور آپ کے لیے تائید ہیں، میرے اور آپ کے لیے معیار ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں، ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، اگر تو حق تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس راستے پہ آ جا جو راستہ فاروق اعظم کا ہے۔ میں نے کہا بھائی فتنہ تو فتنہ، اس راستے پہ شیطان بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اس راستے پہ شیطان بھی، فتنہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو فتنے پیدا کرتے ہیں یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے کیا ہیں؟ چیلے ہیں۔ تو میں نے کہا جہاں ان کا سردار نہیں آ سکتا وہاں چیلے آ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو دیکھیے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار عظمت کسے کہتے ہیں، شان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے ہاں ہر چیز کا معیار قرآن کریم، میرے نبی کا فرمان، ہمارے سامنے شریعت ہے، شریعت سے ہٹ کے ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں کہ جس سے ہم دلیل لے سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، آج اس امت کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ تو اسی طرح ہے، ابھی ہمارے حکمران چھلانگیں لگا رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا پھر تو چھری کوئی بات نہیں، پٹرول کر دو مہنگا، مریں گے تو غریب مریں گے۔ کون مرے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا جب ابھی تڑپ رہے ہیں، اس نے کہا 7 روپے بجلی بھی بڑھا دو، کوئی بات نہیں، مرتے ہیں تو کیا ہے، مرنے دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بس یہ کڑوے گھونٹ آپ پی لیں، یہ سختی برداشت کر لیں، پھر IMF آئے گا، وہ پیسہ دے گا تو خوشحالی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ میں نے کہا وہ تو سود کا پیسہ دے گا۔ کس کا پیسہ دے گا؟
سود کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سود والے کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان ہے۔ تو پتہ چلا کوئی بیچارہ ایمان کا کمزور جسے دین شریعت کا نہیں پتہ، وہ ظاہری طور پہ ان چیزوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے، لیکن بھائی ہم مطمئن ہونے والے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم ہمارے ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو، یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب حضور کے نقش قدم پہ چلیں گے، کہو بے شک، اللہ اکبر۔ اور بالکل آسان ہے، ذرا بھی مشکل نہیں، لیکن الجھنیں اتنی کھڑی کر دی گئیں، اللہ اکبر، من گھڑت باتیں اتنی کھڑی کر دی گئیں، اللہ اکبر۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کو لانا، دین پہ عمل کرنا، یہ تو جناب زہر کا پیالہ پینے کے مترادف ہے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہماری کل بھی کامیابی حضور کے قدموں میں تھی، آج بھی کامیابی حضور کے۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں عظمت اور شان بیان کرنے چلا ہوں، میں خلاصہ اور نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں عظمت اور معیار کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 قرآن جو میرے اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 حدیث مبارکہ جو میرے محبوب کا فرمان ہے۔ ہمارے ہاں عزت کے معیار یہ ہیں کہ جسے اللہ اور اللہ کا نبی عزت والا کہے وہ عزت والا ہے، سارا جہان اسے نعوذ باللہ عزت والا نہ سمجھے لیکن وہ پھر بھی عزت والا ہے۔ جسے سارا جہان عزت والا کہے، اللہ اور اللہ کے نبی اسے عزت والا نہ کہیں، وہ عزت والا ہو سکتا؟ یہ ہمارے ہم معیار ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلا جاؤں، اللہ اکبر، آج کل فتنوں کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، یا آج کل ہمارے ہاں یہ شریکہ بازی بہت ہوتی ہے، ہمارے چچا پھپھی ہاں جی تایا کسی اور نہ لڑائی ہوئے نہ ہوئے، انہاں نہ ضرور کرنی ہے، انہاں نہ، یہ تو ضروری ہے نا، اللہ اکبر، خون کے رشتے اللہ نے بنائے اور ہم کس کام پہ لگ گئے۔ تو خیر، اگر ہمارا کوئی مخالف کوئی بات کہے تو آپ بات کو سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کس نے کہا؟ وہ ہمارے مخالف نے کہا۔ کس نے کہا؟ تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ چھڈو یار اس گل تے سوچن دی بھی لوڑ نہیں، مخالفاں گلاں ہم سونے کے بھی بن جائیں تو مخالف اعتراض کریں گے، بات کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اب ادھر کیا ہے؟ کہتا جی مول صاحب ایک اعتراض ہے۔ میں نے کہا کیا اعتراض ہے؟ کس پہ ہے؟ کہتا جی سیدنا صدیق اکبر پہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم پہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں سے کسی کا نام لے، اہل بیت میں سے کسی کا نام لے۔ میں نے کہا یہ جو اعتراض ہے یہ اہل و سنت والجماعت کا ہے، سنیوں کا اعتراض ہے؟ کہتے جی نہیں، اعتراض کرنے والا تو اور ہے۔ میں نے کہا جب اپنی باری آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مخالف باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں پہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو ہوش کے ناخن لو، اگر اس نہج پہ چلے تو یاد رکھنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جتنا مرضی بڑا جبے کبے والا ہو، جتنے مرضی علم والا ہو، اس کے لاکھوں کروڑوں فالور ہو، نہ جو بندہ صحابہ اہل بیت پہ تنقید کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ بس یہ نظریہ ہے، عقیدہ، اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کوئی بھی ہے دنیا کے اندر، اچھا لوگ بڑا کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب وہ بڑا قابل بندہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کے 6 لاکھ فالور ہیں۔ کتنے فالور ہیں؟ میں کہا کسی اداکارہ دے دیکھ لو، وہ دے 12 ہونے نے، پھر وہ بھی قابل ہے۔ میرے بھائیو سمجھتے کیوں نہیں آپ باطل کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو بنیاد عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میرے بھائیو علماء کو حکم ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو علماء اپنے علم کو ظاہر کریں۔ میں عالم تو نہیں، طالب علم ہوں، اپنے بڑوں سے سنا ہوا سبق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بچ جاؤ گے اگر اسی بات پہ کھڑے ہو جاؤ گے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی صحابہ اہل بیت سے راضی ہیں تو پھر کوئی جناب ان پہ اعتراض کرے، ہم اعتراض سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ہم سوال لے کے چل پڑتے ہیں، مولوی صاحب یہ بتائیں، مولوی صاحب وہ بتائیں، مولوی اچھا اب کئی بندے جو ہے نا ان کو چسکا ہوتا ہے، اب وہ کہیں جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید، یکم محرم کو شہید، مولوی صاحب یہ کیا بنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا ذرا،
میں نے کہا یہ جو سوال ہے یہ کب سے ہے؟ کہتا جی 2-4-5 سال ہو گئے یہ سوال اٹھا ہے. تو میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم شہید کب ہوئے تھے؟ کہتا جی پہلی صدی میں. تو میں نے کہا درمیان میں جو 1450 سال گزر گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا یہ سوال سنیوں کا ہے؟ کہتا جی نہیں، سنی تو کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کب شہید ہوئے ہیں؟ 1 محرم کو. تو میں نے کہا یہ سوال، کہتا جی پتہ نہیں کہاں سے. تو میں نے کہا جو سوال سنیوں کا نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو سوال سنیوں کا ہے ہی نہیں اس کے ہم کیوں پابند؟ جب ہم اہل و سنت والجماعت ہیں تو بھائیو جو سوال سنیوں کا نہیں ہم اس کے پابندی نہیں ہیں. اب ذرا دیکھیے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کی عظمت اور شان عرشوں پہ خدا بیان کرتا ہے، فرشوں پہ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے گا میرے اور آپ کے پیارے محبوب ہیں، عقیدہ ذہن میں رکھیے گا. میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. سوالات نبیوں کو صرف نبی مان لیا جائے ایمان مکمل ہے. آمینہ کے لال کو جب تک امام الانبیاء اور خاتم النبیین نہ مانا جائے ایمان مکمل ہوتا نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نا وہ جیلم کا بدبخت آ گیا، وہ نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کر چکا ہے. ہم آپ کو کہتے تھے نا ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں ڈر، پتہ نہیں اللہ نے تجھے کس بات پہ پکڑا ہوا ہے. جو بندہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود بھی مرزا جیلمی کا فالور ہے، سمجھو اس پہ اللہ کا عذاب ہے. اس پہ اللہ کا کیا ہے؟ ہاں اس پہ اللہ کا عذاب ہے. بات سیدھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر، اب وہ ختم نبوت پہ حملہ آور. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. باقی نبی آپ خاتم الانبیاء. جب آپ کے عہدے میں، منصب میں، شان و شوکت میں فرق ہے، آپ کی عظمت زیادہ ہے، تو پھر آپ کا مشن بھی باقی نبیوں سے بڑھ کے ہے. باقی نبیوں سے کیا ہے؟ باقی نبیوں کو حکم کیا تھا کہ تم نے اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے، لیکن میرے محبوب کو کیا حکم تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کملی والے دنیا میں جتنے دین موجود ہیں تو نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے. سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے. میرے محبوب نے کام کو شروع کیا. میرے بھائیوں سنیے گا ذرا، 40 صحابہ ایمان لا چکے تھے. کتنے صحابہ؟ جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائیو سوچو تو صحیح میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ذرا میری بات کی گہرائی میں اترنا. 40 صحابہ جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ مشرقین مکہ کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے نبی کو بیت اللہ میں اذان بھی دینے نہیں دیتے، نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. چھپ کر دار ارقم میں اذان دی جاتی ہے اور وہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس پر ظلم و ستم کی جناب والا، اس پہ ظلم و ستم کی بچھاڑ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک دن پھر ایسا بھی آیا، میں قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں اور آئے بیت اللہ میں. میرے محبوب نے غلاف کعبہ پکڑا ہے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا. میں نے کہا قربان جاؤں، اس مانگنے والے سے مانگنے والا بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے عطا کرنے والا بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا جس سے مانگ رہے ہیں اس پہ ربوبیت کی انتہا ہے، اور جو مانگ رہے ہیں ان پہ رحمت کی انتہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب نے دامن پھیلایا، اللہم اعز الاسلام. اللہ اسلام کی عزت کے لیے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے جو روایت نقل کیا اس میں اللہ اسلام کی قوت کے لیے. کس کے لیے؟ قوت کے لیے. کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. اور ہمارا عقیدہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک وحی نہ آئے میرے نبی کلام نہیں کرتے. تو مطلب یہ نکلا یہ جو مصطفیٰ مانگنے گئے ہیں یہ بھی کس کی مرضی سے مانگنے گئے ہیں؟ اللہ کی. گرمی اپن کو جو لگ دی ہے ماشاءاللہ، سارے بولو نا، کس کی مرضی سے؟
اللہ کی مرضی سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے دامن پھیلایا، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ دو بہادر ہیں مکے کی سرزمین پہ، ایک حشام کا بیٹا ہے، ایک خطاب کا بیٹا ہے۔ اللہ جو تجھے پسند ہے نا وہ مجھے دین کی عزت کے لیے اور دین کی طاقت کے لیے عطا کر دے۔ جملے آپ ذہن میں رکھیں، دین کی عزت کے لیے اور دین کی۔ اب بعض بندے کہتے ہیں یار مولوی صاحب باقی صحابہ بھی ہیں لیکن سیدنا فاروق اعظم سے لوگ بہت جلتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے نہ جلے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ دین کی عزت کے لیے اور دین کی، انہیں پتہ ہے دین کو عزت ملی ہے تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر پریشانی تو ہوگی نا، پھر تکلیف تو ہوگی نا۔ میرے بھائیو سنیے گا ذرا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنانے چلا تھا، ادھر میرے محبوب نے دامن پھیلایا، ادھر ابو جہل نے مکے کے اندر اللہ اکبر دار الندوہ کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کرنے لگا، کہتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا نعوذ باللہ، جو ان کا سر لے کر آئے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا، میں قربان جاؤں۔ ادھر وہ اعلان ہے، ادھر میرے محبوب نے دامن پھیلایا ہوا ہے، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب مانگ کر واپس اپنے جناب والا اپنی جگہ دار ارقم تشریف لے آئے صحابہ کرام کے درمیان۔ ادھر جب اعلان ہوا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑا، تلوار لی ہے چل پڑے، دوپہر کا وقت سخت گرمی کا موسم ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا عمر کدھر کی تیاری ہے اتنی سخت گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر، اور تلوار بھی ہے، کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نہ وہ ہوں گے نہ وہ توحید کی بات کریں گے، لیکن میں قربان جاؤں۔ حضرت عمر کا ارادہ اور ہے، میرے اللہ کا ارادہ اور ہے۔ یاد رکھنا سارے حکموں پہ سارے ارادوں پہ غالب آتا ہے تو کس کا ارادہ آتا ہے؟ اللہ کا ارادہ آتا ہے۔ حضرت عمر کا ارادہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر میرے محبوب نے دامن پھیلا کے مانگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے سے حضرت نعیم نے فرمایا عمر حضور کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر تو جا۔ کہتا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تیرے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسلام لا چکی ہیں، دونوں کلمہ پڑھ چکی ہیں۔ لمبی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، قرآن کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت سعید نے فرمایا اس قرآن کے جو اوراق ہیں نا ان کو چھپا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چھپا دے۔ یہ تو پھر امتحان بڑھ گیا جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا دروازہ کھولا، اندر آئے، بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ مارتے مارتے جب تلوار نکالی نا تو بہن نے آ کے بازو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا۔ یوں دیکھا یہ بہن تو میرے ڈر کی وجہ سے پچھلے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، آج میرا ہاتھ روک رہی ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت فاطمہ آپ کی ہمشیرہ کہنے لگے تیرے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ جرت میری نہیں ہے، یہ دین کی جرت ہے۔ عمر اگر تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا یاد رکھ ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، دامن مصطفیٰ نہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت سنی، لمبی بات ہے، میں بس بات کو سمیٹوں۔ اب علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب چلنے لگے نا تو تلوار آپ کے پاس تھی، بہن کہنے لگی عمر تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور تلوار بھی تیرے پاس ہے۔ فرمایا اپنا ہی کپڑا دیتے ہیں، کہتے بہن میرے ہاتھ پیچھے باندھ لے، سبحان اللہ، میرے ہاتھ پیچھے باندھ لے، قیدیوں کی طرح چلے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں، میرے بھائیو یہاں پہ ایک بات اور سنیے گا، میرے محبوب میں تو دعا میں دو کا نام لیا تھا، کیوں؟ میرے نبی دلوں کے بھید نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ بہادر تو دونوں ہیں
لیکن دونوں میں سے دین اسلام کے لیے کون بہتر ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اگر تو مہر لگا دیتا میں تیری دعا کو قبول کر لیتا، جو تو مانگتا میں وہی عطا کر دیتا، لیکن اب تو نے اگر مجھ پہ چھوڑا ہے تو میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ ہے، افسردہ ہے، زندیق ہے، بدترین ہے، لعین ہے۔ میرے محبوب میں اسے بچوں سے قتل کرواؤں گا، کلیب بدل میں ڈلواؤں گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، کفن بھی نہیں دلواؤں گا، اور اس کی قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا، اسے تیرا دشمن بناؤں گا، ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت اور جہنم کا طوق ڈلواؤں گا۔ میرے پیارے میں نے عمر کے دل کو دیکھا ہے، عمر کا دل مقدس ہے، مطہر ہے، پاک ہے، منور ہے۔ اللہ اکبر، میں عمر کو تیرے دروازے پہ لاؤں گا، کلمہ پڑھاؤں گا، نعرہ تکبیر لگواؤں گا۔ اللہ اکبر، عمر کی بیٹی تیرے گھر میں بساؤں گا، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں بساؤں گا۔ میں تیرے جانے کے بعد دوسرے نمبر پہ عمر کو تیرے منبر پہ لاؤں گا، عمر کے ہاتھ سے پوری دنیا میں پر اسلام کا پرچم لہراؤں گا، اور پھر تیرے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ تیرے روضے میں سلاؤں گا، قیامت والے دن تیرے ساتھ اٹھاؤں گا، حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، پھر تیرے ساتھ ہمیشہ کے لیے عمر کو جنت میں پہنچاؤں گا، عمر کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اور شاعر یہاں پہ بڑی عجیب بات کہتا ہے کیا کعبہ میں کعبہ کی بقا نہیں مانگی نہیں گئی؟ کیا کعبہ میں کعبہ کی بقا مانگی نہیں گئی؟ عمر مانگا تو باطل کی قضا مانگی نہیں گئی، کروڑوں اٹھے ہاتھ ازل سے بیت اللہ میں، مگر اس سے بڑھ کر کعبہ میں دعا مانگی نہیں گئی۔ اللہ اکبر، کیا مانگا میرے؟ اور پھر عجیب منظر تھا۔ بس میں آخری بات کروں، گرمی بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ نے دور سے دیکھا، آقا عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ہے، اور پتہ تھا بھی عمر یہ اعلان کر چکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے چچا فرماتے ہیں فکر نہ کرو، عمر بہادر ہوگا اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ فرمایا اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ سر بھی عمر کا ہوگا، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں ایمانی طاقت۔ اللہ اکبر، آئے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، میں قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے پکڑا۔ اب دیکھیے نا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ میرے محبوب نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا، فرمایا عمر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سبحان اللہ، کیسی ادا ہے، عمر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ادھر میرے محبوب نے اتنا کہا، ادھر فاروق اعظم کی زبان پہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی اللہ اکبر خوشی کے اندر، محبت کے اندر آ کے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا مرحبا۔ کیا نکلا؟ مرحبا۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلا مرحبا۔ ادھر میرے محبوب کی زبان سے مرحبا نکلا نا، ادھر روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد، میرے محبوب کے مرحبا کہنے کے بعد، صحابہ کرام نے اتنی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگایا کہ مکے کے پہاڑ گونج گئے۔ ابو جہل کہنے لگا او پتہ یوں چلتا ہے ہم ہار گئے ہیں، محمد جیت گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان عمر۔ گل پوری کر لیے، گرمی تو نہیں لگتی؟ ساڈا تے روڑا کوئی نہیں، اسی تو وہ مولوی نہیں جنہوں نے گرمی بہت ہی لگتی ہے، انسان ہے لگتی تو ہے لیکن انی بھی نہیں لگتی بھی کہی ہے جی ہن مر گئے، مر بھی جائیے تے کوئی گل نہیں، صحابہ تو ذکر کرتے کرتے مر بھی جائیے تے کوئی گل نہیں، یہ تو چنگی موت کیڑی ہے، اللہ اس سے اچھی موت تو کوئی نہیں، عمل تو ہمارے پلے ہے کوئی نہیں، یہ ایک نوکری ہے، یہ کرتے کرتے چلے جائیں تو خیر۔ میرے بھائیوں سنیے گا، بس میں سمیٹنے لگا ہوں، میں قربان جاؤں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا میرے محبوب نے مرحبا کہا، صحابہ نے نعرہ لگایا، جبرائیل امین آسمانوں سے آ گئے، کملی والے فرشوں پہ صحابہ خوش ہیں، عرشوں پہ ملائکہ خوش ہیں۔ واہ عمر واہ، تیری پہنچ کے کیا کہنے، قربان جاؤں۔ یہ عمر کی شان دیکھیے گا۔ اب توجہ رکھنا میرے بھائیوں،
آقا علیہ صلاۃ وسلام نے مانگا. شاعر کہتا ہے اچانک شور سا اٹھا محفل میں صحابہ کی, اچانک شور سا اٹھا محفل میں صحابہ کی, عمر آتا نظر آیا, عمر آیا عمر آیا, سنا جب صحابہ سے, سنا جب صحابہ سے, وہ آیا جس کو مانگا تھا, رخ آقا نکھر آیا, رخ آقا نکھر آیا. تو میں نے کہا عمر وہ ہے کہ جس کا نام سن کے میرے محبوب کا چہرہ بھی نکھرتا ہے. سبحان اللہ. تے جیدہ عمر دا نام سن کے جیدے منہ تے وجن 12 اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ چلا وہ حضور کا غلام ہے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیے گا, بس میں آخری بات کر رہا ہوں, آپ تھک بھی نہ جائیں. خیر, سیدنا فاروق اعظم بیٹھے, تھوڑا سا وقت گزرا, صحابہ نے اٹھ کے تیاری شروع کی ہے نماز کی, وضو کر رہے ہیں, کوئی مصلی بچھا رہا ہے. آقا کیا کرنے لگے؟ عمر نماز پڑھنے لگے. آقا نماز یہاں؟ عمر وہاں تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی. آقا اگر میرے آنے کے بعد بھی یہیں پڑھنی تھی تو پھر عمر کو مانگا کیوں تھا؟ آ جڑیاں گلاں نے نا یہ آپاں بھول گئے ہیں تے عمر دے دشمن نو یاد نے, اس واسطے تڑپدا ہے. میں کہا تڑپدا رہے, قیامت تک عمر کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک. میرے بھائیوں, آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ کوئی جذبات ہے؟ نہیں. یہ کوئی خیالات ہیں؟ نہیں. یہ کوئی ایمرجنسی بات ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں, تاریخ اٹھا کے دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو, جہاں تک جاؤ گے تمہیں ہر دور میں صحابہ کے لیے قربانیاں دینے والے نظر آئیں گے, اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلے گا. خیر, آقا نماز یہاں پہ, عمر وہاں پڑھنے نہیں دیتے. فرمایا ٹھہریے ذرا. فاروق اعظم گئے اکیلے. کون گئے؟ فاروق اعظم اکیلے. تلوار نکال کے کہا مکے کے سردارو, تو انہوں پتہ ہے عمر نبی دا غلام بن گیا. عمر نبی کا تے ہون میرے نبی ال سوچ سمجھ کے ویکھیو. ہون میرے نبی کی طرف جو بری نگاہ سے دیکھے گا آنکھ نکال دوں گا, جو انگلی کرے گا ہاتھ کاٹ دوں گا, جو قدم بڑھائے گا پاؤں کاٹ دوں گا. آؤ عمر کے مقابلے میں آؤ, جس نے اپنی بیوی کو, بیوہ بچوں کو یتیم کروانا ہو. سن لو, آج کے بعد نبی اور نبی کے غلام نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ میں پڑھیں گے. واہ عمر, تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری شان کے کیا کہنے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے, باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے, جس دا ثانی تے نہ کوئی مول لے. ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی, ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی, آزاد کعبہ نشانی عمر دی. اللہ اکبر اللہ. اللہ ہم سب کو لے جائے کعبہ. کس کی نشانی ہے؟ عمر کی نشانی ہے, عمر کی نشانی ہے. واپس آئے, آقا چلیں. فرمایا کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر. کہا میں آ گیا ہوں. کیا کہا؟ میں آ گیا ہوں. چلیں گے کعبہ, سجے گا کعبہ, کھلے گا کعبہ. میں آ گیا ہوں, چلیں گے کعبہ, سجے گا کعبہ, کھلے گا کعبہ. وضو یہاں پر حضور اکرم, نماز پڑھیں گے اب کعبہ. عمر نے کعبے کا کھولا در ہے, عمر عمر ہے, عمر ہے. بس میں آخری حدیث, چونکہ پھر آگے انشاءاللہ 2 جمعے مجھے چھٹی ہوگی انشاءاللہ. آپ کو تو نہیں ہوگی, آپ تو آئیں گے نا جی انشاءاللہ. ہاں آپ آئیں تو مجھے تو انشاءاللہ چھٹی ہوگی, تو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, ان کو رحم آ جائے بھی کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا جس پہ پابندی لگانی چاہیے اس پہ لگانی چاہیے. میرے جیسے شریف مولوی پہ پابندی لگاتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتا, کہو الحمدللہ. ہاں ہم کسی کو کچھ نہیں, ہاں اپنی بات ضرور کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, نہ کسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں. تو خیر آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جامع ترمذی کی روایت ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور ایک دن مسجد میں آئے نا, تو اس طرح آئے, آپ کے دائیں ابو بکر تھے, بائیں عمر تھے. اللہ اکبر. میں نے کہا اس حدیث کا مزہ لو اور جلنے والے کو جلاؤ, جلاؤ جو جلتا ہے. ہم تو اس کا مزہ لیتے ہیں, ہم تو اس کا لطف لیتے ہیں, ہماری روح کو سکون ہوتا ہے. فرمایا منظر یہ تھا کہ دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ تھا. اور ظالموں کسی کا حیا نہ کرتے, کم از کم نبی کا حیا تو کر لیتے. اور جس پانی کو کسی نبی کی ایڑی لگے, جناب اسماعیل کی,
اس پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ مزہ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، مجھے بتاؤ جسے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوں، جسے مصطفیٰ کے ہاتھ. اس لیے میں نے کہا عقیدہ بناؤ بھائیو، نظریہ بناؤ. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے. کوئی بندہ صحابہ اہل بیت پہ سوال کرے، کیا کرے؟ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے، یہ سوال اہل و سنت کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اگر کسی اور کا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو کوئی سنی بھی پھٹ گیا ہوئے، ہاں جی، انہوں بھی کوئی مال شال پلاٹ شلاٹ کوئی رشتہ لگا ہوئے، وہ بھی لین تو اتریا ہوئے، تے ایداں دا سنی جڑا صحابہ تے اہل بیت تے انگلی چکے وہ سنی ہو سکدا نہیں، وہ سنی نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر. سنی وہ ہے جو صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہے. اور نوکر کبھی اپنے مالکوں پہ انگلی اٹھایا کرتے؟ ہاں، کبھی انگلی نہیں اٹھایا کرتے. خیر توجہ کیجیے گا، بس میں بات کو سمیٹوں. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نا سارے صحابہ مسکرا پڑے. سارے صحابہ کیا ہو پڑے؟ کیا دیکھ کر؟ ایک طرف ابو بکر کو دیکھ کر، ایک طرف عمر کو دیکھ کر. جو نبی کے ایک طرف ابو بکر و عمر کو دیکھ کر مسکراتا نہیں، پتہ چلا کہ اسے نبی سے بھی پیار نہیں. ہاں، صحابہ مسکرائے. اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. فرمایا اگلی گل دساں؟ جی آقا. فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ. اے آج ہی نہیں، اے قیامت والے دن اسی اپنے روزے چوں بھی ادھا ہی اٹھنا ہے، اپنے روزے چوں بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہاتھ نبی دے ہاتھ ابو بکر دا ہوئے گا، ایک عمر دا ہوئے گا. میں کہ دسو جڑے اننے قریبی ہوں گے. اور علماء نے لکھا ہے حوض کوثر کے جام بھر بھر کر حضور دیں گے ابو بکر و عمر کو. اگو جن دینا ہی دیلا، جنہوں نہیں دینا. اللہ اکبر. میں نے کہا ہم یہ نوکری یوں نہیں کرتے. انشاءاللہ انشاءاللہ جنت صدیق دے غلاماں دی ہے. تو انہوں یقین کوئی نہیں؟ یقین ہے تو پھر سبحان اللہ نہیں کہتے. عمر کے غلاموں کی ہے، عثمان کے غلاموں کی ہے، علی کے غلاموں کی ہے، حسنین کریمین کے غلاموں کی ہے، اماں عائشہ صدیقہ کے بیٹوں کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے غلاموں کی ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بھی بیان کریں گے، آپ کی شہادت بھی. اور پھر انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا حضرت عثمان کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ 2 4 5 6 جتنے جمعے لگیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ بات کریں گے. بس آخری گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا اللہ کرے اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے. سارے کہہ لو یار چاہے نون لیگ دو، میں ہدایت دی گل کیتی ہے، کوئی مخالفت نہیں کیتی. اللہ اکبر. ہیں یہ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ آپ بل جمع کروانے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا آپ کا بل کیا ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے بی بی ٹکرے نا دسیو ضرور کہ تسی یہ گل فرمائی سی جناب. ہے وہ جو کہتے تھے 300 یونٹ کیا دیں گے. میرے بھائیوں لوگوں کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے. کیا بنے گا؟ کب تک برداشت کریں گے لوگ؟ یار چلو سال میں ایک ہو نا، ایک بل ہو، چلو کسی سے ادھار پکڑا، کوئی چیز بیچی. یہ تو ہوں تو لگتا ہے بھی مہینہ جڑا نا جی اگے بندے نو خواب ہور شاواں نظر آندی سن بل نظر آندا ہے بھی آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہماری مسجد کا بل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 55,000 ہے تقریباً. کتنے؟ تو انتظامیہ کو 24,000. باقی کنا رہندا ہے؟ صاحب لاؤ 30 رہ گیا تو اگلا بل آنے والا ہے. ہاں جی، تو کی خیال ہے مسجد کا بل اترنا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ 100 200 400 500 1000 اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں. بھائیو بچے کو ساتھ بازار لے کے جائیں تو 500 1000 خرچ ہو جاتا ہے. آج اللہ کے گھر پہ خرچ کریں گے اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں دیں گے. تو ہمت فرمائیں تاکہ جو ہے ہمارا بجلی کا بل پورا ہو جائے. سارے ساتھی ہمت فرمائیں. اپنی ذات کے لیے نہیں بھائی، یہ نظام تو چلانا ہی چلانا ہے. اللہ اکبر. ہے کیا بنے گا اس امت کا؟ اللہ اکبر.